آخری کال آئی اور اس کال کے بعد اس پولیس افسر نے خود کو گولی مار دی. وہ آخری کال کس کی تھی؟ کال ایک اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ ترین افسر کی کال تھی، اور اس کال پر کہا یہ جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق کہ اس کال پر عدیل اکبر کو گالیاں دی گئی، جو اس وقت آپ کے پاس ایکسکلوسیو خبر ہے، اس وقت جو تحقیقات آپ کے سامنے آئی ہے، اور اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ کچھ کسی اہم کیس کی انویسٹیگیشن میں انوالو تھے یہ افسر. وہ کیس کیا تھا؟ وہ کس قسم کی انویسٹیگیشن تھی جس میں یہ انوالو تھے؟ اور یہ ایس پی کہلائے تو جا رہے ہیں لیکن یہ ایس پی تھے نہیں. کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے آئی جی صاحب کی جانب سے. کمیٹی میں کون کون لوگ ہیں اور وہ کمیٹی اس وقت کیا کام کر رہی ہے؟ ایس پی عدیل اکبر کو قتل کر دیا گیا ہو، خودکشی نہ ہو، گن مین نے گولی چلا دی ہو. ایسا نوجوان جس نے سی ایس ایس کیا، اور سی ایس ایس نہ صرف کیا بلکہ اس میں ٹاپ کیا، اور اس کے بعد پھر پولیس کا ادارہ جوائن کیا اور اس میں ایس پی لیول کا وہ بندہ تھا. اس تمام کامیابی کے بعد بھی وہ اس قدر سٹریس میں تھا کہ اس نے اپنی جان لے لی. کی ایک وائف ہے اور ایک ان کی ننھی کلی ہے جو 1 سال اس کی عمر ہے. السلام علیکم ناظرین، میں باسط ملک ہوں. آپ ہمارا پاکستان ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں. ناظرین، کل شہر اقتدار میں ایک افسوسناک اور تشویشناک واقعہ پیش آیا. اسلام آباد پولیس کے ایک سینئر افسر ایس پی نے خود کو گولی مار کے خودکشی کر لی. ناظرین، خودکشی کیوں کی؟ یہ خودکشی ہے یا قتل؟ اس کے پیچھے کے جوابات ابھی بھی پوشیدہ ہیں. عوام اس کے حوالے سے سوالات کر رہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آخری کال آئی اور اس کال کے بعد اس پولیس افسر نے خود کو گولی مار دی. وہ آخری کال کس کی تھی؟ اس کال میں ایسا کیا کہا گیا جس سے پولیس افسر نے برداشت نہ کرتے ہوئے خود کو ہی مار ڈالا؟ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر امیر حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت ساری انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، بہت سارے حقائق اب تک سامنے آ چکے ہیں، اور اس کی موت کی جو خودکشی کی وجہ ہے وہ بھی کافی حد تک باہر آ چکی ہے. امیر حمزہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں، جو عدیل صاحب نے اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کی، یہ کس ٹائم کا واقعہ ہے اور یہ کہاں پہ واقعہ رونما ہوا؟ بہت شکریہ باسط صاحب. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل کا واقعہ تقریباً دن 4:30 بجے کا 4:26 یا 4:27 کا وقت تھا جب یہ واقعہ رونما ہوا، اور یہ اسلام آباد کے جو 5 اسٹار ہوٹل سرینا ہے اس کے بالکل پاس کا یہ واقعہ ہے. اور یہ جو ایس پی عدیل اکبر ہیں یہ وہاں سے واپس اپنے انڈسٹریل ایریا میں جا رہے تھے، اپنے آفس کی طرف رواں دواں تھے کہ ان کو ایک فون پہ کال آتی ہے، اور وہ کال بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ وہ کس کی ہے. تو میں آپ کے یہ بھی بتا دوں کہ وہ کال ایک اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ ترین افسر کی کال تھی، اور اس کال پر کہا یہ جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق کہ اس کال پر عدیل اکبر کو گالیاں دی گئی اور برا بھلا کہا گیا کہ تم اپنے کام میں کوتاہی کیوں کر رہے ہو، اور اس طرح کے معاملات تھے. جس کے فوراً بعد عدیل اکبر جو ایس پی تھے انہوں نے اپنے گن مین سے اس کی گن لی ان سے چیک کرنے کے لیے، اور اس کو کہا کہ میں نے چیک کرنی ہے کہ تم اس کی صفائی بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اور پھر جب انہوں نے گن لی اس کے بعد انہوں نے اس کو لوڈ کیا اور اس کو فائر کر دیا، اور ان کے سیدھی کھوپڑی میں جا کے وہ فائر لگا اور یہ جانبر نہ ہو سکے اور موقع پر جان بچ گئی ہے. گن مین کو بھی گزشتہ رات سے اسلام آباد پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے، ڈرائیور کو بھی تحویل میں لے لیا، اور تحقیقات کی جا رہی ہیں، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ وہ آخر وہاں پہ ایسا کیا ہوا. اور پھر اچانک گولی مار کے ایک ایس پی لیول کا بندہ جو ظاہری بات ہے پڑھا لکھا ہے، سی ایس ایس میں بھی پاس کر چکا ہے، اور اس کو بہت سارے انعامات بھی پہلے سے مل چکے ہیں. اور سب سے بڑھ کر اس کیس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ چونکہ بلوچستان جیسے علاقے میں اپنی نوکری سرو کر کے آئے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ نوکری کرتے ہیں وہ کوئی کم دل نہیں ہوتے کہ آفیسر اگر یا گولی اپنے آپ پر چلا رہے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. جب جو ہی یہ واقعہ ہوا تو ان کے جو گن مین تھے انہوں نے ایک وائرلیس چلائی، باقی افسران کو اطلاع کیا، اپنے جو دیگر ممبران تھے ان کو اطلاع کی. جو وائرلیس آپ سب نے سنی بھی ہوگی، سوشل میڈیا پہ خاصی وائرل ہے، اور اس وائرلیس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ صاحب نے ہم سے گن لی ہے چیک کرنے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے فائر مار کے اپنے آپ کو جہاں بھاگ کر دیا. اور پھر اس کو سب سے پہلے گزشتہ رات ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا جس کی آج رپورٹ بھی آ چکی ہے، اور پھر ان کا جنازہ بھی پڑھایا گیا. اور اس رپورٹ میں بھی یہ تصدیق کی گئی ہے کہ ان کو ایک گولی لگی ہے جو ان کے کھوپڑی کے عقب میں گولی لگی، اور وہ کس طرف سے گولی ماری گئی لگی؟ فرنٹ سے گولی ماری گئی ہے. آپ اگر بینگ اے کرائم رپورٹر آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی بھی شخص پسٹل کو یا گن کو چیک کرتا ہے نا تو اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان اوپر کو اس کا منہ کر کے وہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں وہ گولی ہے یا نہیں ہے، اور گن کو چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے. اور جو ہی اگر اس میں کوئی گولی ہو یا انہونی ہو جائے تو وہ آپ کے سیدھی کھوپڑی میں لگتی ہے. تو ان جو ایس پی عدیل اکبر ہیں ان کے بھی یہاں پہ گولی لگی اور ادھر سے گزری، اور ان کے پورا جو دماغ ہے وہ شدید متاثر ہوا. اچھا حمزہ، کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ کچھ کسی اہم کیس کی انویسٹیگیشن میں انوالو تھے یہ افسر.
وہ کیس کیا تھا, وہ کس قسم کی انویسٹیگیشن تھی جس میں یہ انوالو تھے, اور ان کی کچھ تصاویر بھی ان کی خودکشی سے پہلے اسلام آباد پولیس کے آفیشیل پیج پہ لگائی گئی. تو وہ کیس کیا تھا جس میں انویسٹیگیشن کر رہے تھے افسر؟ دیکھیں میری اطلاعات کے مطابق اس کیس میں چونکہ ایس پی عدیل اکبر ڈپریشن کا شکار تھے, ان کو بڑا سٹریس تھا, اور اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ایس پی کہلائے تو جا رہے ہیں, لیکن یہ ایس پی تھے نہیں, یہ اے ایس پی تھے, اور گزشتہ 2 سال سے شاید ان کو ایس پی لیول پہ پروموٹ نہیں کیا گیا تھا. یہ سب سے بڑی ان کے یہ ساتھ تو حمزہ اس وقت آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ یہ ایس پی نہیں تھے بلکہ اے ایس پی تھے. اے ایس پی تھے, ان کو بیچ وائز ان کو ایس پی کہلایا جا رہا تھا, اور انڈسٹریل ایریا کا ان کو دے دیا گیا تھا, لیکن آفیشیلی یہ اے ایس پی تھے, اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے بیچمنٹس تھے وہ سارے کے سارے ایس پی پروموٹ ہو چکے تھے. ایک یہی عدیل اکبر ہی باقی تھے جن کو ایس پی نہیں پروموٹ کیا جا رہا تھا. اور اس دن بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی پروموشن کے سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جا رہے تھے, اور انہوں نے کسی آفیسر سے ملنا تھا, لیکن یہ لیٹ ہو گئے. انہوں نے ان سے فون پہ بات کی, انہوں نے کہا کہ میں اب آفس سے نکل چکا ہوں, 4 بجے کا وقت ہو گیا ہے, تو آپ کل مل لینا. یہ واپسی پہ پھر انہوں نے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ جو لاسٹ کال تھی, ایس پی کیوں پروموٹ نہیں ہو رہے تھے, اس کی بھی کوئی وجوہات سامنے آئی ہیں؟ ان کے جو اعلیٰ افسران تھے وہ ان کو ایس پی پروموٹ نہیں کر رہے تھے. ان کی جانب سے سائن ہونے تھے, لیٹر فارورڈ ہونا تھا, پھر ہی ایس پی بن سکتے تھے. باقی اس کے تمام بیچمیٹس کو ایس پی پروموٹ کر دیا, لیکن اس کو نہیں کیا گیا. ایس پی بظاہر بنا تو دیا, لیکن آفیشیلی یہ اے ایس پی تھے. دوسری اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس سے 1 دن پہلے ان کا ڈینگی کا ٹیسٹ پازیٹیو آ چکا تھا, اور انہوں نے چھٹی لینے چاہا, ان کو چھٹی نہیں دی گئی. ان کے جو اعلیٰ افسر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی چھٹی نہیں ہے, اور یہاں تک مجھے اطلاع ہے اسلام آباد پولیس کا افسر ڈینگی اس میں پازیٹیو آ چکا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو چھٹی نہیں دی جا رہی اور ڈیوٹی پر موجود ہے وہ. بالکل, جب انہوں نے اپنے آپ سے خودکشی بھی کی تو تب بھی ان کا ڈینگی پازیٹیو تھا. اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو ان کے جو آفیسرز تھے انہوں نے اس کو گالی دی اور کہا کہ بھائی چھٹی نہ لینے آنا, اور چھٹی نہیں ملے گی. تیسری اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ یہ ان پر برڈن بھی تھا, ورک لوڈ بھی تھا, کام بھی لیا جا رہا تھا, لیکن اسلام آباد کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ ان کو جو چاہتے تھے یعنی ایس پی پروموٹ نہیں کر رہے تھے, اور بھی کافی ساری وجوہات ہیں. تو یہ 3-4 وجوہات ملا کے اس سارے معاملے میں یہ ڈپریشن کا شکار تھے, سٹریس تھا, جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خودکشی کی. اچھا حمزہ, ہم نے سنا ہے کہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے آئی جی صاحب کی جانب سے. کمیٹی میں کون کون لوگ ہیں اور وہ کمیٹی اس وقت کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں, آج آئی جی اسلام آباد کی طرف سے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے, جس میں ڈی آئی جی آپریشن, ڈی آئی جی سیکورٹی اور ڈی آئی جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی شامل ہیں, اور باقی بھی کچھ اور افسران بھی شامل ہیں. اور یہ سارے مل کر اس کیس کے تمام پہلو پر کام کریں گے, اور پھر پتہ چل سکے گا کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے رومرز پھیل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس ایس پی عدیل اکبر کو قتل کر دیا گیا ہو, خودکشی نہ ہو, گن مین نے گولی چلا دی ہو, تو اس سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ گجرانوالا کے علاقے کاموں کے سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کی جو فیملی تھی وہ اسلام آباد میں تھی. ان کے ساتھ ان کی ایک وائف ہے, اور ایک ان کی ننھی کلی ہے جو 1 سال اس کی عمر ہے, اور ایک ہی ان کی بچی تھی, اور یہی ان کے سوگران میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی تحقیق اور ایک اور بھی اطلاع سامنے آئی ہے, وہ یہ کہ پیمز ہاسپٹل کے ہی ایک ڈاکٹر. بالکل, میں حمزہ آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں جو اس وقت آپ کے پاس ایکسکلوسیو خبر ہے, اس وقت جو تحقیقات آپ کے سامنے آئی ہے کہ یہ ڈپریشن میں تھے اور یہ کسی ڈاکٹر سے بھی رجوع کر رہے تھے, اور اس ڈاکٹر سے بھی آپ کا اور آپ کے دوسرے کالیگ رابطہ ہوا ہے. وہاں سے ڈاکٹر سے کیا آپ کو جو ہے وہ تحقیقات سامنے آئی, کیا رپورٹ ملی؟ دیکھیں, یہ ڈاکٹر کی جو کہانی ہے یہ بڑی حیران کن ہے. اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ آج سے 4 یا 5 دن پہلے یہ پیمز ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر, جن کا بظاہر نام ڈاکٹر سلطان بتایا جا رہا ہے, ان کے پاس گئے, اور انہوں نے ان کو بتایا کہ مجھے ڈپریشن ہے, مجھے بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جس وجہ سے میں سٹریس میں رہتا ہوں. تو ڈاکٹر نے ان کو جب چیک کیا تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کے سٹریس میں ہیں کہ میرے پاس آج تک جتنے بھی کیسز آئے ہیں وہ لوگ خودکشی ہی کر لیتے ہیں, تو آپ یہاں کہتے ہیں تو میں آپ کو ایڈمٹ کر لیتا ہوں, ادروائز آپ نے ویپن, چھری اور اس طرح کے کوئی بھی آلات کے قریب نہیں جانا. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی فیملی میں کون ہے, انہوں نے بتایا کہ میری ایک وائف ہے. تو انہوں نے, ڈاکٹر نے ان عدیل اکبر سے اس کی وائف کا نمبر لیا, اور اس کو بھی کال کی اور اس کو بتایا, اور انہوں نے آگے سے بتایا کہ اس کی جو وائف ہے وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے, اور ان کی وائف کو انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو اس طرح کی ایک بیماری ہے, اور یہ اس قدر ڈپریشن میں یا سٹریس میں ہے کہ میں نے آج تک جتنے بھی اس طرح کے پیشنٹ دیکھے ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں. تو آپ نے ان کو چھری سے, چاقو سے, پسٹل سے, ویپن سے, ہر طرح کے اس طرح کے آلات سے دور رکھنا ہے, جس پر انہوں نے اعتماد بھی کیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو دور رکھیں گے. لیکن
پھر ڈاکٹر نے مزید ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ادھر ایڈمٹ ہو جائیں، میں آپ کو ایڈمٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایڈمٹ نہیں ہوں گا، میں پولیس آفیسر ہوں، ایس پی لیول کا بندہ ہوں، میں اپنے اوپر کنٹرول کر لوں گا اور میں ان طرح کے حالات سے دور رہوں گا، اور میں کچھ بھی نہیں، مجھے اسٹریس جو ہوتا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے، ڈیلی روٹین میں نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر بھی اس ڈاکٹر نے دوبارہ ان کی وائف کو کال کی اور کال کر کے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ کو یہ معاملہ ہے، آپ نے ان پر خاص طور پہ توجہ رکھنی ہے اور اس طرح کے حالات سے دور رکھنا ہے اسپیشلی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ گئے تو اور اگلے دن 3 دن بعد یہ واقعہ پیش آ گیا، انہوں نے خودکشی کر لی. حمزہ، بڑا ایک اہم سوال سوشل میڈیا پہ اس وقت بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ایک ایسا نوجوان جس نے سی ایس ایس کیا، اور سی ایس ایس نہ صرف کیا بلکہ اس میں ٹاپ کیا، اور اس کے بعد پھر پولیس کا ادارہ جوائن کیا اور اس میں ایس پی لیول کا وہ بندہ تھا، اس تمام کامیابی کے بعد بھی وہ اس قدر سٹریس میں تھا کہ اس نے اپنی جان لے لی. بینگ اے جرنلسٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سوسائٹی کا پریشر تھا، پولیس کے ادارے کا پریشر تھا، اس کے پیچھے کی کیا وجوہات آتی ہیں آپ کے سامنے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ایس ایس کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد جو ہمارے نوکریاں ہیں، خاص طور پہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ، یہ بڑا سٹریسفل اور اوور لوڈ کام ہوتا ہے. یہاں پہ ہر آفیسر ہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس پہ ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے، پہلے سے نسبت دن بہ دن اس پہ کام بڑھتا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند روز قبل ایک مذہبی جماعت کا پروٹیسٹ تھا، تو ایک آفیسر کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ اپنے نیچے والے کولیگز کو کہہ رہے تھے کہ بھائی مہربانی کر کے فیض آباد پہنچ جائیں ورنہ میں آپ کو سسپینڈ کر دوں گا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے اس پہ ورک لوڈ باقی پورے پاکستان کی پولیس سے کئی گنا زیادہ ہے. اور پھر دوسرا اہم ایشو یہ ہے کہ اسلام آباد میں پولیس کی نفری میں کمی بھی ہے، ان کی نفری کم ہے، جس وجہ سے ایک ہی آفیسر کے ذمے کے کام لگ جاتے ہیں. اب ایک ایس پی لیول کا بندہ، اس نے پوری اپنی ڈویژن بھی دیکھنی ہے، اس نے پروٹوکولز بھی دیکھنے ہیں، اس نے ہائی کورٹ اور جو آپ اس کے ایریاز میں احتجاج ہوتے ہیں اس نے وہ بھی دیکھنے ہیں. اسلام آباد میں آئے روز احتجاج ہوتے ہیں، انہوں نے احتجاج کو ڈیل کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے ایس پی لیول کا جو بندہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ڈویژن میں ان احتجاج کو کنٹرول کرے، کم از کم ان کو سیکورٹی تو دے. تو اس طرح اسلام آباد چونکہ فیڈرل ہے، یہاں پر بیوروکریسی ساری یہاں پہ رہتی ہے، فورنرز یہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی سیکورٹی دی جاتی ہے، ان کو پروٹوکولز بھی دیے جاتے ہیں. اور اگر پی ایم یا پریزیڈنٹ یا کوئی بھی بڑا ہماری بیوروکریسی میں سے روڈ پہ نکلتا ہے، اور آئے روز آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پنڈی اسٹیڈیم بھی ہے، کرکٹ ٹیم بھی آتی ہیں، تو اس طرح اسلام آباد کی پولیس پہ بہت سارا برڈن بھی ہے، بہت سارا پریشر بھی ہے. اور اس پہ اہم وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اعلیٰ افسران ہوتے ہیں وہ زیادہ ان پہ پریشر ڈالتے ہیں، اور انہی سینئر افسران کی ذہنی دباؤ کی وجہ سے، ان کے کام کے دباؤ کی وجہ سے یہ لوگ پھر اس سٹیج پہ جاتے ہیں. اور اسی طرح ایس پی عدیل اکبر نے بھی کیا، اور وہ ایک کال کے بعد اس دنیا سے جنا رہے. حمزہ، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی متعدد واقعات اس طرح کے رپورٹ ہو چکے ہیں. آپ کو نہیں لگتا نوجوانوں میں ایک مایوسی پھیلے گی اس انسیڈنٹ کے بعد، اور اس طرح کے جو پہلے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں نوجوان مایوس ہوں گے؟ دیکھیں مایوسی تو ایک اگر ایس پی لیول کے بندے کو ہو سکتی ہے، جو ایک ایس پی ہے اور وہ مایوس ہو کے سٹریس میں جا کے خودکشی کر رہا ہے، تو نوجوانوں کو تو ہونی چاہیے، اور پھر وہ ہو رہی ہے. اور اس طرح کے واقعات جو آئے روز پاکستان میں ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری حکومت کو اور جو اعلیٰ سینئر افسران ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. اور یہ جو انہوں نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے، اس میں بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک کام کا جو ورک لوڈ ہے اس کی ایک ریشو سیٹ کرنی چاہیے کہ ایک آفیسر سے کتنا کام لینا ہے. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بینگ اے کرائم رپورٹر کہ ایک اسلام آباد پولیس کا آفیسر 24 گھنٹے بھی کام کرتا ہے، اس سے زیادہ بھی کام کرنا پڑ جاتا ہے. کیونکہ آئے روز یہاں پہ پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ ہوا ہے، پولیس افسران کئی دن گھر نہیں جا سکے. پچھلے دنوں کھانا تک نہیں ملتا پولیس والوں کو. بالکل پھر مذہبی جماعت کا پروٹیسٹ ہوا فیض آباد میں، ہم نے دیکھا کہ کئی دن پولیس اہلکاروں نے وہاں پہ گزارے اور پوری راتیں وہاں پہ گزارنے پڑی. تو اس سے ان کے جو دماغ ہیں وہ سٹریسفل ظاہر ہے وہ بھی تو انسان ہیں. بالکل وہ سٹریسفل ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے پھر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. بہت شکریہ حمزہ جی. ناظرین، اس کی تحقیقاتی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آئے گی، تو اس کیس کے حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان باسط ملک کو اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اسلام آباد اور بلکہ پاکستان کی ایکسکلوسیو سٹوریز ہم آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے ذریعے شیئر کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.